جرمن شہزادی تھی جو روس کے بادشاہ سے اس کی شادی ہوئی، لیکن وہ بادشاہ جو تھا بڑا بیکار نکلا. وہ مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل وہ کسی کام کا تھا ہی نہیں، تو بیوی نے اس کو مروا دیا. اس نے پھر کوکسس، یہ جو کوئی کاف کا علاقہ ہے، اس کو بھی کانکر کر دی ایران سے. اس نے پھر سینٹرل ایشیا کی طرف بھی رخ کرنا شروع کیا. تو انگریز ڈر گئے کہ یار، اور پھر بعد میں سکھ بھی ابھر آئے تھے اس زمانے میں. تو یہ مرہٹے جو تھے، یہ ساؤتھ انڈین لوگ تھے، مہاراشٹرا اور بمبئی اس علاقے کے، یہ اصل میں انگریزوں کے ہاتھ ٹرین ہوئے. تو وہاں پہ صرف انگریز نہیں تھے، وہاں پہ فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تھی اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی، فرانسیسی اور ہالینڈ کی جو ایسٹ انڈیا کمپنیز تھی وہ بھی تھی. تو ان میں پھر لڑائی ہوئی اور اس پہ کامیاب انگریز ہوئی. ڈرل ہوتا ہے بندوقوں کا اور سلوٹ اور اٹینشن، اور یہ انگریزوں کا وہ ہے، وہ پروسیجر ہے. جہانگیر کا دربار وزٹ کیا اور اپنا پیغام پیش کیا اپنے بادشاہ کا، اور اس نے مطالبہ کیا کہ ہمیں یہاں پہ ایک ٹریڈنگ فیسیلٹی ہے. ایک جگہ ہے ویسٹ کوسٹ پہ، گوا. وہ گوا میں تھے، وہ گوا والا جگہ تو انہوں نے 300-400 سال رکھا بھی، 1961 تک. دہلی کے بالکل آمنے سامنے لڑا پانی پت کے میدان میں، جس میں اس نے ان کو شکست دی. تو پھر وہ واپس چلا. تو وہ ایک کمپنی بھی تھی تاجروں کی، لیکن وہ بہت کچھ اور بھی تھی، وہ ایک حکومت بھی تھی. تو اسی وقت میں آپ کو انڈیا کا پکچر بھی بتاؤں کہ انڈیا سارا مغلوں کے ہاتھوں میں نہیں تھا. اب مغل پاور جو تھا وہ شرنک ہو رہا تھا، محدود ہو رہا تھا. انگریز یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں آئے تھے 17ویں صدی میں. انہوں نے جب انگلش ایمبیسیڈر سر تھامس رو، جو انگریز بادشاہ کا ایمبیسیڈر تھا، جیمز دوئم، اس نے جہانگیر کا دربار وزٹ کیا اور اس نے اپنا پیغام پیش کیا اپنے بادشاہ کا، اور اس نے مطالبہ کیا کہ ہمیں یہاں پہ ایک ٹریڈنگ فیسیلٹی یا ایک گودام یا ایک دفتر قسم کا دیا جائے، تاکہ ہم اس میں اپنے نمائندے اور اپنے تاجر بسائیں، تاکہ ہمارے ساتھ جو تجارت ہوتی ہے اس کو ہم یہاں سے کنٹرول کریں، انڈیا سے جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ تجارت کریں گے، مغلوں کے ساتھ. الگوز گیک ٹی وی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہیں. انگریزوں نے وہاں پہ پہلے بنگال سے شروع کر کے انگریزوں نے ایک ٹریڈنگ پوسٹ قائم کیا، جو آج کل بڑا شہر ہے، سب سے بڑا دنیا کے بڑے شہروں میں گنا جاتا ہے، اور اس کا نام کلکتہ. انہوں نے رکھا تھا، آج کل کالی کٹ کہتے ہیں میرے خیال میں سے. مودی صاحب انہوں نے نام بدلا دیے، بلکہ مودی سے پہلے جو لوگ تھے. خیر بہرحال اس میں تو میں نہیں جاتا ہوں. اس کے علاوہ انگریزوں نے جنوبی انڈیا میں اور ویسٹرن انڈیا میں، جو ساؤتھ ویسٹرن انڈیا میں، اس میں انہوں نے مدراس اور بمبے کے شہر بھی قائم کیے، جو بڑے بڑے انڈیا کے شہر ہیں، یہ انگریز کے قائم شدہ شہر. تو انگریزوں نے رفتہ رفتہ وہ جو ان کی کمپنی تھی، ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی ان لوگوں پہ حکومت کرنے بھی بڑا آسان ہے، اور ہم یہاں پہ صرف تجارت کے لیے نہیں آئے، ہم ان پہ کنٹرول بھی کریں گے. تو وہ ایک کمپنی بھی تھی تاجروں کی، لیکن وہ بہت کچھ اور بھی تھی، وہ ایک حکومت بھی تھی جو ایک کمپنی کے آڑ میں آیا تھا یہاں پہ، اور یہاں پہ پھر بسا تھا. مغلوں کا جہاں تک تعلق ہے تو مغل مینلی نارتھ انڈیا میں تھے، پنجاب اور ہریانہ اور اب یہ لکھنؤ، یہ کیا نام ہے، اتر پردیش، جو آج کل کے علاقے ہیں. تو ساؤتھ انڈیا زیادہ تر انہی کے ہاتھوں میں آ گئے. تو وہاں پہ صرف انگریز نہیں تھے، وہاں پہ فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تھی اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی، فرانسیسی اور ہالینڈ کی جو ایسٹ انڈیا کمپنیز تھی وہ بھی تھی. تو ان میں پھر لڑائی ہوئی اور اس پہ کامیاب انگریز ہوئی. فرینچ کو بھی انہوں نے بھگا دیا. فرینچ وہاں پہ ویسٹرن ادھر ایک پانڈیچری اور یہ جگہ جو ہے وہ سٹیز تھے، قصبے تھے، ادھر وہ فرینچ کے ہاتھوں میں تھے انڈین. ڈچ جو تھے ایک جگہ ہے ویسٹ کوسٹ پہ، گوا، وہ گوا میں تھے. وہ گوا والا جگہ تو انہوں نے 300-400 سال رکھا بھی، 1961 تک. لیکن بلاخر ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں کی جو تھی، انگلش برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، وہ کامیاب ہو گئی. تو انہوں نے رفتہ رفتہ پھر مطلب یہ کہ بنگال سے انہوں نے پیش قدمی شروع کی اور انہوں نے اسٹیٹس پہ قبضہ شروع کیا. پہلے اس کی سرپرستی کرتے تھے
پھر وہاں پہ اپنا ایک ریجنٹ یا گورنر ریزیڈنٹ بٹھاتے تھے. پھر وہاں پہ وہ مقامی لوگوں کا فوج بناتے تھے جن کو وہ انگریزی یعنی جس کو یہ لوگ یہاں پہ انگریزی ٹریننگ کہا جاتا تھا. ایک تو دیسی ٹریننگ ہوتی ہے فوج کشی کی, اور ایک انگریزی جو ڈرل ہوتا ہے بندوقوں کا اور سلوٹ اور اٹینشن, اور یہ انگریزوں کا وہ ہے, وہ پروسیجر ہے. خیر اس طریقے سے انہوں نے بنائے, وہ بڑے کامیاب ہوئے. انہوں نے لوکل جو راجے مہاراجے اور نواب تھے ان کو انہوں نے رفتہ رفتہ ڈیفیٹ کرنا شروع کیا. تو پھر اس زمانے میں مغلوں کا جو بادشاہ تھا نا, جو معمولی جن کا میں نے ذکر کیا, جس طرح رنگیلا ہو گیا اور شاہ عالم اور ان لوگوں کا, تو وہ صرف لال قلعے میں دہلی میں ایک بس ایک پتلے کی شکل تھی. وہ تو قلعہ تو بہت بڑا تھا, وہ تو بہت بڑا علاقہ تھا, اس کے اندر پورا ایک شہر آباد تھا. تو اس شہر کا بادشاہ تھا, اس کے باہر اگر کوئی اس کا بات مان لیتا یا نہ مانتا, کبھی مانتے تھے کبھی نہیں مانتے تھے, کبھی ادھوری بات مان لیتے تھے, لیکن وہ بس ایک پتلا بن گیا. اور وہ اسی انگریزوں نے چھوڑ دیا اس کو جان بوجھ کے, تاکہ لوگوں میں کوئی وہ افراتفری نہ پھیلے کہ بھئی بادشاہ کو ہٹایا گیا ہے. اور یہ بادشاہ ان کے لیے اسی قلعے کے اندر سلامت بیٹھا ہوا تھا, لیکن باقی اختیار انگریزوں کے ساتھ تھا, یا ان کے جو پٹھو نواب تھے یا راجے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے. تو انگریز جب انڈیا آیا تھا تو اس کو پتہ چلا تھا کہ یار یہ تو باقی سونے کا چڑیا ہے, یہاں پہ تو سب کچھ دولت کے حوالے سے ملتا ہے, کاٹن کپڑے سے لے کے اور چائے اور نباتات اور سپائسز اور اس قسم کے مطلب سونے ہیرے جواہرات. تو وہ مطلب یہ کہ وہ تو انگریزوں کا تقدیر بدل گیا. انہوں نے یہاں سے اتنا سامان اتنا مال اٹھایا ہے اور لے کے گئے لندن کے. انگریزوں نے اپنے آپ کو بنا لیا اس مال سے, یورپ کا اور دنیا کا سب سے بڑا پاور بن گئے وہ لوگ اسی کی وجہ سے. اور یہ سب کچھ انڈیا میں تھا, ساؤتھ انڈیا میں یا انڈس ریور سے اس طرف کا جو علاقہ ہے پنجاب کے کھیت بھی سب سرسبز ہے. پرانے زمانے میں جو بھی ان پہاڑوں سے بھوکا جاتا تھا پنجاب, تو وہ اسی لیے جاتا تھا کیونکہ وہاں کا جو گندم ہے, وہاں کا جو فصل ہے, وہ تو ان کے لیے اس کا باعث تھا, سونے کا باعث تھا نا. تو انگریز کو پتہ چل گیا کہ بھئی ہمارے ہاتھ وہ ایک ایسا چیز آ گیا ہے جو بڑا نایاب ہے, اور اسے ہمیں بھی بنا دیا. اور تو یہ پوزیشن تھا اس زمانے میں. پھر بعد میں روس جو ہے, روس میں 1762 میں ایک ایسی خاتون برسر اقتدار آ گئی بطور ملکہ, ایمپریس کیتھرین جو تھی. وہ ایک جرمن خاتون تھی, جو جرمن شہزادی تھی, جو روس کے بادشاہ سے اس کی شادی ہوئی. لیکن وہ بادشاہ جو تھا بڑا بیکار نکلا. وہ مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل وہ کسی کام کا تھا ہی نہیں. تو بیوی نے اس کو مروا دیا اور اس نے خود حکومت چھین لی. اور اس وقت سے پھر روس کے عظمت کا دور شروع ہوتا کہ اس خاتون نے اپنے آپ کو, یہ کیتھرین دی گریٹ کہلاتی ہے. تو اس کی 30 سال حکومت تھی, 1762 سے لے کے 1792 تک. تو اس نے ان شارٹ یہ کرنا شروع کر دیا کہ اس نے روس کے علاقے پھیلانے شروع کیے. روس تو پہلے یوکرین اور ماسکو کے ارد گرد کچھ چند قصبے تھے, اس پہ محیط تھا. اس نے پھر کوکسس, یہ جو کوئی کاف کا علاقہ ہے, اس کو بھی کنکر کر دی ایران سے. اس نے پھر سینٹرل ایشیا کی طرف بھی رخ کرنا شروع کیا. تو انگریز ڈر گئے کہ یار یہ روس بھی ایک بہت بڑا طاقت ہے, یہ کہیں یہاں پہ نہ پہنچے, ہم سے یہ جو ہمارے ہاتھ جو اچھی قسمت آئی ہے اور جسے ہم بن گئے ہیں, یہ کہیں ہم سے چھین نہ لے انڈیا. تو بیچ میں پھر افغانستان کا سلطنت تھا اور وہ انوالو ہو گیا. انگریز تو صرف اس علاقے تک محدود تھے اور کمپنی کی حکومت تھی.
وہ تو ان علاقوں کو انہوں نے رکھا تھا، فرانسیسیوں کو بھی بگایا تھا، ہالینڈ والوں کو بھی انہوں نے بگایا تھا، اور ابھی تک جو ہے تو وہ دہلی سے آگے نہیں بڑھے تھے، تو ان کا تو ان علاقوں پہ کنٹرول تھا. اور باقی جو ہے افغانستان میں احمد شاہ ابدالی نے جو ہے 1747 میں جب اس نے اپنا وہ قائم کیا اپنا امپائر، دورانی امپائر یا دورانی سلطنت، تو اس نے 1773 تک اس نے جو ہے تو حکومت کی، اور 50 سال کی عمر میں وہ فوت ہوا پھر. اور ان زمانے میں اس نے یہ نام اور کام کیے کہ اس نے مرہٹوں سے جنگ لڑی، اور پھر بعد میں سکھ بھی ابھر آئے تھے اس زمانے میں. تو یہ مرہٹے جو تھے یہ ساؤتھ انڈین لوگ تھے، مہاراشٹر اور بمبئی اس علاقے کے. یہ مرہٹے جو تھے یہ اصل میں انگریزوں کے ہاتھ ٹرین ہوئے، مطلب ان کی جو ٹھیک ہے ان کی تحریک بھی چل رہی تھی، لیکن اس میں بہت سا بڑا رول انگریزوں کا تھا، ان کو ٹریننگ دینے میں اور ان کو اکسانے میں. تو یہ لوگ جو ہے جناب یہاں تک پہنچ گئے، پشاور تک 1759 میں 1759 میں. اور ان واقعات میں میرے اپنے خاندان کا بھی بہت بڑا وہ ہے، وہ کردار تھا اس زمانے میں. وہ پھر میں آپ کو کسی اور موقع پہ بتاؤں گا، پہلے بھی بتا چکا ہوں. لیکن یہ لوگ آئے تھے پشاور پہ، 1 سال قابض تھے مرہٹے. آج کل بھی جو ہے کیا نام ہے اکوڑا خٹک کے ارد گرد 8 گاؤں ہیں، ایک مرہٹی بانڈا اور یہ وہ، اس میں مرہٹے ہی رہتے. اس طرح ان میں اور بھی ذاتیں ہیں، گوالکر اور ٹینڈولکر اور گواسکر، یہ نام آپ نے سنے ہوں گے، منگیشکر، اس میں کر آتا ہے آخر میں ان کے ناموں میں. تو یہ ان کی یہ ساؤتھ انڈین جنگجو قوم ہے اور بڑی مطلب دلیر قوم ہے. تو یہ لوگ یہاں پہ پہنچے تھے، تو احمد شاہ ابدالی کو ڈر ہو گیا کہ بھئی یہ لوگ، اور انہوں نے تہیہ رکھا تھا کہ ہم نے کابل اور قندھار بھی جانا ہے، ہم نے جوانی کو اس طرف کرنا ہے، ہم نے ان علاقوں کو فتح کرنا ہے. تو اس نے پھر فیصلہ کیا کہ بھئی ان لوگوں کا قلع قمع کیا جائے. تو اس نے اپنا فوج لا کے 1761 پہ اس نے پانی پت کا تیسرا جنگ دہلی کے بالکل آمنے سامنے لڑا، پانی پت کے میدان میں، جس میں اس نے ان کو شکست دی. تو پھر وہ واپس چلا گیا، اس نے دہلی پہ قبضہ نہیں کیا، لیکن اس کا وہاں پہ ایک ساتھی تھا نجیب الدولہ جو وزیر تھا، اور جو مغل بادشاہ کا بھی وزیر تھا، لیکن ماننے والا اس کا تھا، کیونکہ مغل بادشاہ بیچارہ تو میں نے کہہ چکا ہوں کہ وہ پتلا تھا اس زمانے میں. تو وہ واپس چلا گیا، اور اسی پتلے کو انہوں نے وہاں پہ چھوڑ دیا، بلکہ پتلے نے ان کو دعوت دی تھی کہ بھئی آ کے ہمیں نجات دلانا مراٹھوں سے، وہ تو ہمیں نکالنے پہ ڈٹے ہوئے ہیں نا یہاں پہ. تو اس نے وہ کر دیا. تو انگریزوں کو بھی اندازہ ہوا کہ بھئی یہ انڈیا کو خطرہ صرف روسیوں سے نہیں ہے، بلکہ احمد شاہ اور افغان کنگ سے جیسے افغان کنگ سے بھی ہے. اور دوسری بات یہ تھا کہ ان کو پھر یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں روسی اور یہ افغان آپس میں مل نہ جائے، تو پھر تو ہمارا کباڑا ہو جائے گا یہاں پہ. خیر یہ بات چلتی رہی. احمد شاہ جب فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا تیمور شاہ جو تھا وہ برسر اقتدار آ گیا. تو تیمور شاہ وہ بندہ تھا جس نے قندھار سے دارالخلافے کو شفٹ کر کے کابل میں پہنچا دیا، بلکہ اس نے ڈبل کیپٹل بنائی تھی، ایک پشاور تھا اور ایک کابل تھا. کابل میں وہ گرمیوں کی موسم میں رہتے تھے، اور پشاور کو پھر بلحصار کے مقام پہ وہ آ کے شفٹ ہوتے تھے یہاں پہ سردیوں میں، کیونکہ یہاں پہ پشاور کا موسم بھی اچھا تھا سردیوں میں. اور اسی بلحصار کے مقام پہ وہ اس کا قلعہ تھا بادشاہ کا، لیکن یہ وہ بلحصار نہیں ہے جو اس زمانے میں تھا. اور اس کے ارد گرد یہ سارا کینٹ کا علاقہ ہے. ایک تو شاہی باغ کہلاتا تھا، لیکن یہ وہ شاہی باغ نہیں ہے جو آج کل چھوٹا سا ایک شاہی باغ ہے جو ادھر ہے، وہ جو موجودہ جگہ پہ ہے بلحصار کے سامنے. یہ سارے کینٹ پہ پھیلا ہوا تھا، اور ایک بہت بڑا جنگل نما باغ تھا، بڑا خوبصورت، اس میں بڑے درخت تھے. تو بعد میں سکھوں نے اس قلعے کو بھی گرا دیا،
اور درخت کو بھی کاٹ لیے انہوں نے. میں اس کا پھر بعد میں ذکر کروں گا جب سکھوں کا وہ باب آ جائے اس میں ہمارے ڈسکشن میں. تو احمد شاہ کا جو بیٹا ہے تیمور، اس نے بھی 20 سال حکومت کی. اس نے 1773 سے لے کے 1793 تک اس نے حکومت کی.